آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے غزل، یعنی اگر غزل پر سبجیکٹیو کوشچن آپ کا آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم لے کر آئے ہیں جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے، اوپر لکھا ہوا ہے غزل، ادھر لکھا ہوا تمہید۔ تو تمہید میں کیا لکھنا ہے؟ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے بیجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اردو میں جب سے تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اب تک یہ طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی، لیکن اس کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے ہمیشہ بڑھتی ہی گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ غزل میں زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس صنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ غزل کی تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، اور اس صنف کا نام غزل اس لیے رکھا گیا کہ اس کا موضوع ہی حسن و عشق ہوتا تھا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت ہوتی گئی اور آج اس میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ غزل کی حیت۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثال: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی غالب۔ اس شعر میں بر اور نظر ہم قافیہ ہیں اور نہیں آتی نہیں آتی ہم ردیف ہیں، اور جس شعر میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ مثال: تھا مشتعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ دیکھیے، اگر اس طرح آپ مثال دے کے لکھیں گے تو آپ کا جواب ہوگا اس میں چار چاند لگ جائیں گے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ مثالیں یاد کر لینی ہیں اور ان مثالوں کے ساتھ لکھیں، تو آپ کا سوال بہت اچھا ہو جائے گا جواب۔ اوکے۔ اور ایک غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع آ جائے تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع کہتے ہیں۔ تھا مشتعار، مثال: تھا مشتعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، یہ مطلع ہے۔ اور آگے دیکھیے: ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، یہ مطلع ثانی ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مثال: تھا وہ تو رشک خور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ اور غزل میں کبھی کبھی شاعر دو مصروں کے بجائے دو سے زیادہ مصروں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اسے قطع بند اشعار کہتے ہیں۔ مثال: دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جوئیں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اور غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت یا حاصل غزل کہلاتا ہے۔ اور غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے خود کفیل ہوتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثال: دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہو تم، میری زندگی ہو تم، غم ہو یا خوشی ہو تم، میری زندگی ہو تم، غالب کا مشہور شعر ہے۔ غزل کی خصوصیات۔ غزل کے دونوں یا تمام مصروں کا ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہونا غزل کو ایک الگ شناخت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ غزل کے تمام مصرے اپنا جداگانہ معنی دیتے ہیں، اور غزل میں اختصار، رمزیت و کنایہ سے کام لیا گیا ہے، اور غزل قصیدہ مثنوی کی طرح خارجی نہیں بلکہ یہ داخلی صنف سخن ہے، کیونکہ اس میں شاعر وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزر رہی ہوتی ہے، اور غزل کا ترنم اور موسیقی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ تو اتنا آپ کو لکھ دینا ہے تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں جو ہے آپ نے مثالیں دیکھی ہیں، مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور پھر مثالیں
کہ کس کا شہر ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر یہ لکھ دیں گے تو آپ جو ہے 4 چاند لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں سے آپ کچھ کریکشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔